سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتفى دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى آخر يوم الدين أما بعد فقد قال الله الرحمن في كتابه الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران سید الشہداء پردے میں رہ کر سننے والے میرے ماں و بہنوں، بارگاہ خداوندی میں حمد و ثنا اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحائف تحفتاً ہدیۃً پیش کرنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ شکر ادا کرتا ہیں ہم سب کہ اس نے ہماری زندگیوں کو اتنا طولانی کیا کہ ایک دفعہ پھر سے ہم غم حسین میں شریک ہونے کے لیے عرش کے عذاب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ماہ محرم میں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام حق المقدور کوشش کریں گے کہ فلسفہ غم حسینی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ اس کی آج پہلی مجلس جس کی سعادت ناچیز کو حاصل ہوئی ہے، اگرچہ مناسب نہیں ہے استاد محترم کے موجودگی میں آ کر تقریر کروں۔ بہرحال الامر فوق الادب، استاد محترم نے حکم دیا الامر فوق الادب کے تحت میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ مجلس بھی مختصر ہے تو مختصر سی گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو تمام کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، قل اے میرے نبی کہہ دیجئے، میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد،
مجھ پر مسلسل یہ وحی آتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ واحد ہے، ایک ہی خدا ہے۔ وَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس جو شخص لقائے خداوندی کی امید رکھتا ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے یہ چاہیے کہ یعمل عملا صالحا، وہ عمل کرے عمل صالح۔ اگر خداوند عالم کی لقاء کی امید رکھتے ہو، اللہ کے دیدار کی امید رکھتے ہو تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا، اور اس کی عبادت کے اندر، اس کی بندگی کے اندر کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ عزیزان محترم، یہ تھا مختصر سا ترجمہ جو اس آیت مبارکہ کا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تھوڑی سی تشریح پیش کرنے کے بعد مسائل کے چند جملات اور اس کے بعد اس کے آپ کے ذہن میں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اس آیت مبارکہ کی یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بنیادی عقائد، جس کو ہم بنائے ایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کی بنیاد اس آیت مبارکہ کے اندر مضمر کر دی ہے۔ مختصر طریقے سے بنائے ایمان کو بیان کر دیا۔ وہ کیسے کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کیا، فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، لیکن میری بشریت اور تمہاری بشریت میں فرق صرف اتنا ہے، فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ مجھ پر بطور استمرار، یعنی ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ کے لیے بطور استمرار جو ہے مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی رہتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ صرف ایک ہی اللہ۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں اگر آپ لوگ غور کریں تو ہمیں ایک چیز پوشیدہ نظر آتی ہے۔ وہ پوشیدہ چیز کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ہم جب اپنی ذات کے اوپر ایک چیز لیتے ہیں، یہی بات اگر ہم اپنی ذات کے اوپر لیں اور سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی علم سکھایا جاتا ہے، مطلب کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہی اگر ہمیں بتایا جاتا ہے، بچپن سے دیکھ لیں ابھی تک جو ہے ہمیں یہ چیزیں دکھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، ہم لوگ آنے والے نسلوں کے اندر جو ہے یہ چیزیں منتقل کر رہے ہیں۔ لیکن آیت یہ چیز جو ہے جب ہم ایک بچے کو بتاتے ہیں کہ انما الہکم الہ واحد، دیکھو بیٹا آپ کا جو الہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ایک بچے کو ہم نے سمجھایا کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کے اندر منتقل کرتے ہیں، لیکن جب اسے یاد ہو جاتی ہے، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ کتنے ہیں، وہ بتاتا ہے اللہ ایک ہے۔ ہم پوچھتے ہیں پنجتن کتنے ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ پنجتن 5 ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں امام کتنے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ 12 ہیں۔ وہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ معصومین کتنے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ وہ 14 ہیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ سبق دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن میری بشریت اور تمہاری بشریت کے اندر فرق یہ ہے کہ میرے پر مسلسل وحی کا پہرا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول کی زندگی اور تمہاری زندگی میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمیشہ وحی الہی کے پہرے کے نیچے،
مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے نبی کے اوپر یہ وحی لے کر آتے رہتے ہیں کہ اے نبی محمد مصطفیٰ آپ یہ اعلان کرتے رہیے کہ اللہ جو ہے واحد. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو قل سے شروع کر کے یہ پیغام دیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی بات نہیں ہے. یعنی وحی الہی کا پہلا اس قدر سخت ہے کہ اللہ کا نبی اپنے آپ کو بشر بھی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں کہہ پا. لوگوں نے پوچھا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مالک کہ میرا نبی جو ہے اپنی چاہت سے کوئی بات نہیں کرتا، اگر بات کرتا ہے تو وہ وحی الہی ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ کے مطابق جو ہے وحی الہی کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل اب آپ کہو. یعنی بشریت کے اعلان کے اندر بھی اللہ کے نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خود کو بشر کہہ سکیں. اور جب بشر کہا تو ایسے انداز سے کہا کہ تمام انسانیت سے اعلیٰ و ارفع ہو کے نکل کہ ایسے انسان ہیں جس کے اوپر جو ہے وحی الہی کا ہمیشہ پہلا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ رسالت کا عقیدہ بیان ہے. رسالت کا عقیدہ جو ہے ہمارے لیے بنیاد ہے. اس کے بعد توحید الہی کا بیان ہو رہا ہے. وہ توحید الہی کس طرح سے یوحی الی انما الہکم الہ واحد کہ مجھ پر جو ہے مسلسل یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے. اور تیسرا اعلان اس کے اندر جو ہو رہا ہے وہ قیامت سے متعلق ہے. فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ جو کوئی بھی جو ہے اللہ کی لقاء کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اور اس کے اندر اس عبادت کے اندر لا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اس رب کی کسی کو شریک نہ بنائے. تو یہ پہلا جو ہے قیامت سے متعلق ہے. تو پہلی چیز اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو فضیلت دیتے ہوئے تمام بنیادی عقائد کو جمع کر دیا. دوسری بات، پیغام الہیہ کی شروعات کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کا مقصد توحید پروردگار کو پھیلانا. اور جب توحید پروردگار کی ابتدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام دیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کہہ کر دیا. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں. تو اس بنیادی اعلان کا جو ابتدا ہے وہ بھی جو ہے لفظ قل سے ہوگا. مطلب کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ جب اپنا پیغام بھیجتا ہے اپنے رسول کی مداخلت نہیں بتانا چاہ رہا تو اس وقت جو ہے ابتدا جو ہے وہ قل سے کرتا ہے. اور جب انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو
کہ کہو لا الہ الا اللہ، تم لوگ فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ اور جب ہمیں اس بات سے آشنائی ہوئی کہ جب قل لگ جائے تو اس کے اندر نبی کی مداخلت نہیں ہوتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قل اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اجر رسالت کے عوض تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر طلب کرتا ہوں تو الا المودۃ فی القربى، قربا کی میں محبت طلب کرتا ہوں، تم سے مودت طلب کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی جو قل آیا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مودت اہل بیت علیہ السلام کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری تقاضے موجود نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز باور کرائی جاتی ہے یا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے بچوں کے اندر جو ہے یہ چیز منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرابت داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے، اپنی بیٹی سے بشری تقاضے کے مطابق، یعنی نہ تو جیسے میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں یا میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، یا جیسے جو ہے میرا باپ جو ہے اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہے، ویسے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے محبت تھی۔ یہ چیز سمجھانے کی کوشش نہ، ایسا نہیں۔ اگر یہ چیز ایک عام انسان کے لیے بول لی جائے تو تب تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے، اللہ کے رسول کے اوپر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہتا ہے، اور اللہ کا رسول کبھی بھی اپنی چاہت سے نفسانی خواہشات کے تحت جو ہے آپ کو کسی چیز کے بارے میں حکم نہیں دیں گے۔ اگر وہ حکم ہوگا تو وہ وحی الہی ہوگا، اور وحی الہی حکم خداوندی ہے، نہ کہ چاہت رسول۔ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بہت سے اصحاب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں جو ہے بارہا لوگوں نے علماء کرام کی زبانی سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، رسول اللہ سے فرمایا یا رسول آپ نے 23 سال تبلیغ رسالت جو ہے بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچائی ہے، اے اللہ کے رسول ہم اگر میں سادہ سی مثال آپ لوگوں کو دوں تو یہ کہ اگر آپ کسی ٹیچر کو ہائر کر دیں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، تو آپ دونوں کے اندر جو ہے معاہدہ طے ہوتا ہے، اجر طے ہوتا ہے۔ آپ دونوں جو ہے طے کرتے ہیں کہ بھئی آپ میرے بچوں کو اتنا دیر پڑھائیں گے، اس کے عوض میں آپ مجھ سے کیا لیں گے، یا ٹیچر کہتا ہے کہ بھئی میں بچوں کو پڑھاؤں گا تو آپ اس کے عوض میں مجھے کیا دیں گے۔ جب یہ معاملہ بندوں کے درمیان ہو تو بندے طے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ہائر کیا، یہ کس نے ذمہ داری دی تھی، یہ کون سا عرب جو ہے آ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں دین سکھائیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ایسا کوئی بھی آپ کو تاریخ میں نہ ملے گا، نہ حدیث میں ملے گا کہ کسی کفار قریش نے آ کر جو ہے یہ مطالبہ کیا ہو کہ آپ نبی بن جائیں اور آپ ہمیں دین سکھائیں۔ نہیں، یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی۔ تو جب اس کے اجر کی بات آئے گی، ایک مزدور کو جب میں ایز اے ٹھیکیدار جب اسے بیچتا ہوں، یہ ایک سادہ سے مثال
سمجھانے کے لیے. تو اجرت جو ہے جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے، نہ کہ مزدور. میں بڑے معذرت کے ساتھ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہے، نہ کسی کی گستاخی اس کے اندر ہے نہ کچھ. تو اللہ نے اپنے نبی کو رسالت دے کر بھیجی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار شخصیت ہے جنہوں نے جو ہے اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا. اور جب یہی لوگ جمع ہوئے کہ ہم اللہ کے رسول کو جو ہے اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، تب اللہ کے رسول نے جس نے انہیں معین کیا تھا اس کی وحی کا انتظار کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں کرتا. اگر تم دینا چاہتے ہو تو ہاں ایک چیز کا مطالبہ ہے. وہ کس کی طرف سے؟ رسول اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے. وہ کیا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا کی محبت جو ہے تم لوگ اپنے دلوں میں رکھنا. اس سے پہلے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، آپ دیکھیں تاریخ کے اندر جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے دین الہیہ کی تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، لوگوں کو نیک راہوں پر رکھنے کی تبلیغ کی. اور جب اجر کی بات آئی تو اس وقت جو ہے ان سب نے اعلان کیا ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمارا جو اجر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں ہے. ہمیں تم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی اجر کی مطالبات نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہنچے، عزیزان محترم یہ نقطہ بھی آپ کو ذہن میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ پہنچا، اجر کا معاملہ پہنچا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزر چکے تھے ان کے اجر کی باری آئی تو تمام انبیاء نے یہ کہہ کر جو ہے اجر لینے سے انکار کر دیا کہ ان اجری الا علی اللہ. ہمارا اجر تو کسی مقرر کے باتوں کے اوپر نعرے زیادہ لگ رہے ہیں وہ پرجوش ہو جاتا ہے. جس مقرر کے باتوں کو جو ہے لوگ زیادہ دھیان سے نہیں سن رہے ہوتے تو وہ بیچارہ جو ہے اپنی تقریر کو کلوز کر کے چلا جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہے ہر انسان کے اندر ہے. اور ہم شکر گزار ہیں اس صحابی رسول کا کہ انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری فطرت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول، اگر میری عبادتوں کے اندر رضا خداوندی کے علاوہ مخلوقات انسانی کی رضا بھی شامل ہو تو کیا وہ عبادت میری قبول ہے یا نہیں قبول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور معصوم کے سمجھانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ اے بندے خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب تم عبادت کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کی گئی عبادت کے اندر جب تمہارا مقصد مخلوقات خداوندی کی رضا بھی ہوتا ہے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس شریک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اپنے اس شریک کو مکمل اختیارات دیتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شریک نہیں رہے گا. کل قیامت کے دن جس عبادت کے لیے، جس عبادت کے اندر ہم نے اللہ کے رضا کے علاوہ مخلوقات کی رضا کو بھی ترجیح دی تھی، ایسی تمام عبادات کے اختیارات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو دے.
اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اور جزا کا مطالبہ کریں گے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مخلوق کے خدا میری مخلوق کے بھی رضا چاہی تھی، آج میں نے اس کے تمام اجر کا اختیار بھی جو ہے اسی کو دے دیا۔ اب وہ صحابی پیغمبر حیران ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا، کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، تو میں کیوں کر کس طرح سے اپنے اعمال اور عبادات کا اجر جو ہے اس بندے سے طلب کر سکوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ بتایا کہ بس یہ بات سمجھ کے رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر آپ لوگوں نے کسی قسم کا بھی شرک نہیں ہو، اور اگر شرک کرتے ہو تو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر اسی سے ملے گا جس کو شریک ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر جو سبق آپ لوگوں نے یہاں سے لیا، ہم یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پر مرثیہ پڑھتے ہیں، ہم یہاں پر نوحہ خوانی کرتے ہیں، ہم یہاں پر سینہ زنی کرتے ہیں، ہم یہاں پر قصہ خوانی کرتے ہیں، تبرکات کے اندر آپ لوگ بانٹنے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، تبرکات کو لانے کا وسیلہ بنتے ہیں، ان محافل اور مجالس کو منعقد کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تو آپ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آ جائیں، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جس کسی نے بھی مجھ تک آنے کے لیے جہاد کیا، کوشش کی، تو ہم ضرور اس کو جو ہے اپنا راستہ دکھائیں گے۔ البتہ اس جہاد کے اندر، اس کوشش کے اندر آپ کا مخلص ہونا، خلوص سے بھرا ہوا ہونا لازمی ہے۔ اگر اس چیز کے اندر چاہے آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی کوشش کی، یہ یعنی مطلب اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، آپ نے نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کی ہو تو لنہدینہم سبلنا، آپ نے مرثیہ پڑھنے کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کی ہو تو لنہدینہم سبلنا، آپ نے نوحہ پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کی ہے تو لنہدینہم سبلنا، آپ نے تبرک تقسیم کیا، آپ نے ڈیوٹی کے فرائض انجام دیے، آپ نے کسی بھی قسم کی جو ہے آپ لوگوں نے خدمت کی جو کہ محفل سے، مجلس سے، عبادات سے متعلق تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی طرف ضرور تمہیں بلا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے لا یشرک بعبادت ربنا احد، کہ اس عبادت کے اندر آپ لوگوں نے کسی کو شریک نہیں رکھا، آپ کی رضا کا مرکز صرف اور صرف خدا بندہ ہونا چاہیے، آپ کی رضا کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رضا ہونا چاہیے، مخلوقات سے ہٹ جائیں، کیونکہ مخلوقات میں سے اگر آپ کو کوئی اجر دے سکتا ہے تو وہ یہی اسی دنیا کا اجر ہے جو یہاں پر ہے۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ یا ایک انجمن جو ہے کسی خادم کی خدمت کے عوض میں کیا دے سکتی ہے؟ یا میرے تعریفی جملات جو ہے کیا حیثیت رکھتی ہیں جو آپ کی خدمت ہے؟ جو خدمت آپ مجلس حسین کی کر رہے ہیں، جو محافل حسین کی کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کی محافل کی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اجر جو ہے ہم میں سے کوئی بھی آپ کو ادا نہیں کر سکتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ محافل جہاں پر اہل بیت اطہر کی محافل اور مجالس سجتی ہیں، وہاں پر فرشتے آ کر زیارت کرتے ہیں، فرشتے اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں،
یہاں تک کہ فرشتے واپس بارگاہ خداوندی میں آسمانوں پر پرواز کرتے ہیں، اور فرشتے جب اپنی اپنی جگہوں پر پہنچتے ہیں تو ملنے کے لیے آنے والے فرشتے جو ہیں ان سے خوشبوئیں محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے ہمیں ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے کبھی اس خوشبو کو محسوس نہیں کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اہل بیت اطہر کی محافل رچی ہوئی تھی، ہم نے وہاں پر شرکت کی۔ تو وہ آنے والے فرشتے ان فرشتوں سے جو محفل میں شریک ہو کر گئے ہوتے ہیں ان سے عرض کرتے ہیں فرشتوں ہمیں بھی وہاں پر لے کے جاؤ۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ اب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی وہ جا چکے ہیں تب بھی جو ہے ہم اس جگہ پر جو ہے زیارت کر کے ہمیں جائیں۔ تو آپ کے بیٹھنے کی جگہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ کا اجر کا مقام کیا ہو؟ تو عزیزان محترم، ان محافل سے، ان مجالس سے جو ہے مجھے میری استدعا آپ لوگوں سے یہ ہے، جو بھی کوئی خدمت کر رہا ہے، مالی، جانی، پھولی، پھیلی، جس قسم کی بھی آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اس کے رضا کا مرکز جو ہے خداوند عالم کو ٹھہرائیں، اور اس کے رضا جو ہے اس کا اجر جو ہے خداوند عالم کے پاس رہنے کا، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم بارگاہ رسالت میں پہنچیں تو کم از کم اتنا تو کہہ سکیں کہ ہماری جولیوں میں اگرچہ اعمال کے جمگڈے تو نہیں ہیں، البتہ اہل بیت اطہر کی مودت، اہل بیت اطہر پر بہائے جانے والے آنسو ہماری جولیوں میں، جو کہ ہم نے خلوص سے بارگاہ امامت میں، بارگاہ امام زمانہ میں تسلیت اور تعزیت کے طور پر ہم نے پیش کی تھی، اور یہ وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، من بقا علی الحسین او ابقا او تبا کا وجب له الجنہ، کہ جو کوئی میرے حسین پر روتا ہے اور رلاتا ہے یا رونے جیسی شکل بناتا ہے، وجب له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو آپ کے اس عمل کا اجر جو ہے جنت یعنی کامیابی۔ تو اپنے عبادات کو خلوص سے کے ساتھ منسلک کریں، جیسے کہ مولا حسین علیہ السلام آج جب قربانی کے لیے نکل گئے تو یہ کہتے ہوئے نکل رہے ہیں ترکت الخلق لکی اراک، اے پروردگار عالم لکی اراک، جب تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تیری زیارت کر سکوں، اتیمت العیال لکی اراک، میں نے اپنے اہل و عیال کو یتیم کر دیا، یتیم کر دوں گا میں تاکہ تیری بارگاہ میں پہنچ سکوں۔ یہاں پر مولا حسین علیہ السلام ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ مخلوقات کی رضا تو دور کی بات، میں اپنے اہل و عیال کے قربان کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ عزیزان محترم، آج کی یہ جو مجلس ہے، پہلی مجلس جس میں ہم مولا حسین علیہ السلام کی مدینہ الرسول کو چھوڑنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ کربلا میں لکھا ہے کہ جب امیر شام اس دنیا سے کوچ کر گیا
دارالعمارہ سے مولا حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا کہ والی مدینہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ رات کا ٹائم تھا اور مولا کو لینے آئے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ صبح تک انتظار کرو، صبح ہم ملیں گے۔ وعزیز محترم، تاریخ لکھتی ہے کہ اس پیغام لانے والے نے زبردستی کی کہ مولا کو اسی وقت لے کر جائیں۔ جب مولا کو مجبور کیا گیا تو مولا زینب کبریٰ کے سامنے تشریف لائے اور زینب سے عرض کی، بہن زینب، والی مدینہ کی طرف سے میری طرف بلاوا ہے۔ جب بے وقت یہ بلاوا آیا تو زینب کا دل گھبرانا شروع ہوا، فرمانے لگی، بھیا یہ وقت تو نہیں کہ والی جو ہے آپ کو اس ٹائم پر بلائیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے اندازہ ہے کہ کس وجہ سے بلایا گیا۔ بہرحال مولا حسین جب جانے کی نیت باندھ چکے، جناب زینب نے بنو ہاشم کے 30 جوانوں کو تیار کیا، جس میں علمدار عباس بھی شامل تھے، اور فرمایا کہ مولا حسین کے ساتھ جاؤ۔ مولا کو دارالعمارہ میں بلایا گیا۔ مختصر عزیزہ محترم، مولا حسین اپنے 30 جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ بہن زینب، ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، سفر کی تیاریاں کرو۔ اب جب سفر کی بات آئی تو سب کے دل جو ہیں تڑپ گئے۔ بنو ہاشم مولا حسین کے پاس جمع ہو گئے اور فرمایا، مولا سنتے ہیں کہ آپ مدینہ چھوڑنے والے ہیں، مولا آپ مدینہ چھوڑنے والے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، ہاں، اب وعدہ خداوندی پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ حسین اب مدینے میں رہنے کے قابل نہیں، اب حسین کو کربلا کا سفر اختیار کرنا ہے۔ عزیزان سید الشہداء، مولا حسین علیہ السلام اب سفر کی تیاریوں میں ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے جب مولا حسین علیہ السلام کی وہ صبح ہوئی، جب مولا نے سفر کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر آئے اور عرض کی، اے نانا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی حسین کو آپ کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا، جب بھی حسین اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نانا میں آپ کی قبر پر آ کر رو لیا کرتا تھا۔ اب آپ کی امت نے میرے لیے اس مدینے میں رہنا اب قابل نہ چھوڑا، اب حسین جانے کو ہے، نانا مجھے رخصت کیجیے۔ حضرت سید الشہداء، تاریخ لکھتی ہے کہ مولا حسین کو کچھ دیر کے لیے نانا کی قبر اطہر پر نیند آ گئی اور عالم خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمانے لگے، نانا آپ کی امت مجھے آپ کے پاس نہیں رہنے دے رہی، نانا مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیجئے۔ اب حسین کے نانا کیا ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا حسین، وقت الست کا وعدہ پہنچا، جاؤ حسین، کربلا کی طرف جاؤ، کربلا کی طرف جاؤ، میرا دین تجھ سے قربانی مانگتا ہے۔ خواب سے بیداری ہوئی، مولا حسین نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر کی طرف آئے۔ تاریخ لکھتی ہے جب ماں کی قبر کی طرف مولا حسین تشریف لا رہے تھے تو اس ننھے بچے کی طرف تشریف لا رہے تھے جو تڑپ کر اپنی
اور قبر سے لپٹ کر گریا کرتے ہیں، ماں اب تمہارا حسین اب یہاں نہیں رہے گا۔ قبر سیدہ سے رخصت ہوئے، قبر سیدہ سے رخصت ہوئے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک صحابی، ایک اصحاب حسین جو ہے مدینے میں نئے نئے آئے تھے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمع غفیر ہے جو کہ مدینے کے اطراف میں جمع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ جمع غفیر کس وجہ سے لگا ہوا ہے، تو انہوں نے اسے بتایا کہ مولا حسین اس مدینے کی جان مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ مولا حسین کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ راوی بیان کرتا ہے کہ انہیں وہاں پر جس جگہ پر جو ہے مولا حسین کو رخصت کیا جا رہا تھا وہاں پر چلا گیا اور رخصتی کا منظر دیکھنے لگا۔ رخصتی کا منظر بھی عجیب تھا کہ مولا حسین علیہ السلام ایک کرسی پر براجمان تھے، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بیویاں ایک ایک کر کے سوار کی جا رہی تھی، بیویوں کو ایک ایک کر کے ہماریوں میں سوار کیا جا رہا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک بیوی اٹھی، ایک جوان اٹھا اور اپنی بیوی کو سوار کیا، اس بیوی کو سوار کیا، پھر ایک بیوی آئی، اس کو سوار کیا گیا، ایک اور جوان اٹھا، اسے سوار کیا، لیکن آخر میں ایک بیوی تشریف لائی جس کو سوار کرتے وقت مولا حسین اپنی نشست سے اٹھے، مولا حسین نے ان کے ہاتھ پکڑا، حضرت عباس نے اپنا زانو پیش کیا، علی اکبر نے اپنا ہاتھ پیش کیا، اور بڑی شان و شوکت سے اس بیوی کو ہماری نے سوار کیا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ جب دو بیویاں سوار ہوئی تھی تو ایک جوان حاضر ہوا تھا، اس نے سوار کیا تھا، یہ کون سی بیوی ہے جسے سوار کرنے کے لیے خود مولا حسین اٹھ گئے؟ اب راوی بیان کرتا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی بڑی شہزادی جناب حضرت زینب علیہ السلام، ہائے منظر رخصتی کا ہے کہ جب زینب کو رخصت کرنے کے لیے عباس اپنا زانو پیش کر رہے ہیں، حسین اپنا ہاتھ پیش کر رہے ہیں، مولا حضرت علی اکبر ہماری کا پردہ پکڑ